آیت 39 اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 40 اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت 41 اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت 42 اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ آیت 43 نماز قائم کرو، ذکر ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیت 44 کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت 45 اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بات بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ آیت 46 وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ آیت 47 اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ آیت 48 اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد دی جائے گی۔ آیت 49 اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آیت 50 اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ آیت 51 اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ آیت 52 پھر اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت 53 اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت 54 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، پس اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 55 اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیت 56 پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت 57 اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلو نازل کیا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کیں ان میں سے کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے تھے۔ آیت 58 اور جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن دروازے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور کہنا کہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ آیت 59 پھر ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل کر دوسری بات کہہ دی، چنانچہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ آیت 60 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ پہچان لی۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ آیت 61 اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، سبزیاں، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے رہے۔ آیت 62 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصار اور سابین، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
آیت 63 اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ بلند کیا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آیت 64 پھر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ آیت 65 اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کی حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آیت 66 پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے زمانے کے لوگوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آیت 67 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آیت 68 انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان درمیانی عمر کی ہو، پس جو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ آیت 69 انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ آیت 70 انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمیں مزید واضح کر کے بتائے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ ہمارے لیے تمام گائیں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور صحیح بات تک پہنچ جائیں گے۔ آیت 71 موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے نہ زمین جوتی گئی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، وہ بالکل بے عیب ہو اور اس پر کسی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم نے بالکل درست بات بتائی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ آیت 72 اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے اور اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ آیت 73 تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت 74 پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔